سر رائزن کو ابھی تک تقریباً میرے خیال میں 7 سال ہو گئے کھلے ہوئے، 11 برانچیز ہیں. رائزن کی بیسٹ مارکیٹنگ اسٹریٹجی کیا رہی ہے؟ مارکیٹ الحمد للہ اس دفعہ ہم نے رمضان میں سب سے بیسٹ مارکیٹنگ اسٹریٹجی لی کیا ہے؟ کہ ایون کہ ہم وہ تو ہر سال اپنے کسٹمرز کو رمضان میں خاص طور پہ ڈسکاؤنٹڈ ریٹس آفر کرتے ہیں نہیں، بہت. باقی لوگ تو پرائسز بڑھا دیتے ہیں کہ یار آپ یہی دن ہے کمانے کا، مہینہ کما لیں. لیکن رائزن ایسا نہیں کرتا نا. ہاں رائزن آپ کو ڈسکاؤنٹڈ ریٹس، ایون کہ آپ کو دالیں چینی کون کرتا ہے، وہ ہم آپ کو آفرز کر رہے ہوتے ہیں مثالوں پہ یا باقی آئٹمس پہ، اسینشل آئٹمس جو آپ کی یا لگژری آئٹمس سب پہ سب سے سستا ریٹس پرووائڈ کر رہے میں ہیں. ابھی گیا نا 2 دن پہلے سر اکبری منڈی، میں نے ایک بندے سے ایسے پوچھا، میں نے کہا یار یہ کھجوروں کا ریٹ بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ وہ کیمرہ دیکھے گا تھا، نہیں کٹ گیا ہے. جب میں بند کیا تھا کہنا 2,500 بڑھ گیا ہے. یہ پاکستان میں ہوتا ہے. ایسا تو ہی اس ہے. سے پھر لوگ آپ کے پاس دور دور سے آتے ہیں اگر آپ ریٹ اچھا دیتے ہیں. جی وہی میں بتا رہا ہوں کہ ہم ہر سال رمضان میں آفرز لگاتے ہیں، ہر سال رمضان میں سستا ڈسکاؤنٹس پرووائڈ کر دیتے ہیں. لیکن اس دفعہ ہماری یہ اویئرنیس تھی کہ کسٹمرز کو بتایا جائے، کسٹمر کو اویئرنیس دی جائے تو کہ ہم نے آپ کو سستے ریٹس دیے ہیں، اگر اچھی آفرز دی ہیں. آپ رمضان میں ریٹ آپ نے کم دیے، اس کا اثر پہ پورا سال رہتا ہے آپ کے کسٹمر پہ یا آپ پہ؟ دیکھیں ایک کامن سی بات ہے، ہم اسلامی کلچر میں ہمیں جو اسلام کے مطابق چیزیں دی رائٹ. جائیں تو وہ ہماری اینڈ تک یاد رہتی ہیں ہمیں. رمضان ایک خاص منتھ ہوتا ہے کہ چیریٹی کا، ڈونیشنس کا، بالکل ایسا. اس میں لوگوں کو سستے ریٹس دیے جائیں تو ان کو اینڈ تک یاد تو رہتا ہے. ابھی رمضان میں ہم لوگ گزر رہا ہے رمضان کے، مطلب اس میں کیا آپ نے ڈسکاؤنٹ آفر دیے؟ اس میں ہم نے اپ ٹو 40% کا ڈسکاؤنٹ رکھا اپ ہوا ہے. ٹو 40% ہوتا کیا ہے؟ اس میں مثال کے طور اس میں چینی اس میں آپ گروسری آئٹمس پہ 10%، فروزن پہ 10%، کاسمیٹک پہ 30%، گارمنٹس 20%، کراکری 15%، ٹوائس 15%. اس طرح کی مختلف آئٹمس کو ڈپارٹمنٹ وائز، آئٹم وائز بھی ہم، اور خاص طور پہ پورے کے پورے ڈپارٹمنٹ، انٹائر ڈپارٹمنٹ اس پہ آف لگا دیتے ہیں. سر آپ کو نا چھوٹے چھوٹے اسٹور والے ابھی دیکھ بھی رہے ہوں گے، ان کو آپ کیا کہتے ہیں کہ رمضان کے اندر ہمیں منافع خوری نہیں کرنی چاہیے، اس کے اندر ہمیں ریٹ اچھے دینے چاہیے، ڈسکاؤنٹ دینے چاہیے، ڈسکاؤنٹ آفرز ہوں گے تو پورا پھر سال کسٹمر آپ کے ساتھ بنا رہتا ہے. تو یہ ہمیں اسٹریٹجی اپنانی چاہیے، جس طرح میرے خیال رائزن بھی سیم ایز اٹ از کر رہا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ رمضان میں خاص طور پہ آپ جتنا اچھا لوگوں کو ٹریٹ کر لیں، جتنی اچھی سروسز دے لیں، شاید اس کا اثر آپ کو شاید ساری زندگی کی رہے. یہ اللہ نے کچھ رمضان کچھ ایسا رکھا ہے، اسلامی اصولوں کے مطابق اگر ہم کچھ ایسا کاروبار ہے. کریں گے نقصان نہیں ہوگا کبھی. نقصان کہیں بھی نہیں ہوتا. اگر کوئی سمجھ لے کہ میں نے رمضان میں کچھ نہیں کمایا تو کوئی بات نہیں، اگلا مہینے بھی تو آئے گا، اس سے اگلے مہینے بھی تو آئیں گے نا. کہیں نہ کہیں تو آپ کو اتنا ملنا ہی ملنا ہے مطلب کہ آپ پورے سال سکون سے بیٹھ کے کھائیں گے. ایک مہینہ اگر ہم نے ڈسکاؤنٹ دے دیا تو 11 مہینے ہمیں کمائی ملے گی. بالکل تو ایسا ہی اس ہے. میں پھر نقصان تو نہیں ہوتا اگر آپ بتا رہے ہیں لوگوں کو، دیکھیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یار ہمیں تو نقصان ہو جائے گا، پورا مہینہ ہم اتنے لو ریٹ دے دیں گے. وہی میں آپ کو بتا رہا اس ہوں میں کہ بھی مارجن ہوتا ہے. اس میں بھی مارجن ہوتا ہے. اگر فرض کریں آپ کتنا بھی آپ لاس کر لیں گے، آپ نے پورا سال 11 مہینے وہ بیٹھ کے بھی بھی تو پروفٹ کھانا میں ہے. لاس ہوتا ہے، وہ ویسے ویلیو میں تو لاس نہیں ویلیو میں ہوتا. تو لاس نہیں ہے. ہاں آپ 11 مہینے میں تو بیٹھ کے کھائیں گے نا. اس فرض کریں ایک مہینے میں آپ ایکچولی فرض کریں بالفرض آپ سمجھ لیں کہ مجھے لاس ہے، تو کوئی بات نہیں، کتنا بھی لاس ہو جائے گا. 11 مہینے کے بھی تو ایک دفعہ دیکھیں، تو 11 مہینے آپ کو آنے والا ہے اور ایک مہینے کا ڈفرینس تو ہے. یہ رائزن نے آپ نے یہ کھیلا تو اس وجہ سے اللہ کی ذات نے آپ کو نوازا. اللہ کی ذات ہے. بالکل حتیٰ کہ لوگ یہاں یہ اصول نہیں اپناتے ہیں نا. بالکل ایسے ہی ہے. جب آپ لاہور آئے، ناروول چھوڑ کے بہت سارے اسٹور تھے، بڑے بڑے نام تھے، میں لینا نہیں چاہوں گا، تو مجھے بتائیں کہ پھر رائزن کیسے اتنی جلدی مشہور ہوا، فیمس کیسے ہوا؟ رائزن ایک تو وہی اپنی محنتوں سے، اپنی سروسز سے، اپنے ریٹ سے، خاص طور پہ جو ہم ہر سال رمضان میں آفرز لگاتے ہیں ریٹس پہ خاص طور پہ، یہ ایک بہت بڑا ایج ہے. ایک اسٹور کے اندر سر کیا کیا چیزیں میٹر کرتی ہیں؟ پرائس کیا کیا میٹر کرتا ہے، کیسے کسٹمر اسٹور میں گرتا ہے؟ اگر آپ اسٹور کی بات کریں، اس میں تو ایک چھوٹی سی چیز بھی میٹر کر رہی ہوتی ہے. اس میں پرائسز کیا، آپ کی سروسز کیا، ایون کہ آپ کا گارڈس تک ہر چیز آپ کی میٹر کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کسٹمر کو کیا چیز پرووائڈ کر رہے ہیں. ایک چیز تو ایک دکاندار بھی بیچ رہا ہے، لیکن فرق کیا، ایک چھوٹے ریٹیلرز کو ایک بڑے ریٹیلر میں فرق کیا کرتا ہے کہ ایک بڑا ریٹیلر آپ کو ایک پرائس کے علاوہ کچھ اور بھی پرووائڈ کر رہا ہے، آپ کو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، آپ کو ہیپی کرنے کے لیے جو اس سے کوشش ہو سروسز سکے. میں کیا کہتے ہیں آپ؟ سروس میں لیٹ سپوز آپ کی کمپلین ہے، ہم اس کو کتنے ٹائم میں سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں، یہ چیز بہت میٹر کرتی ہیں. مثال کے طور پر آپ مجھے کال کر رہے ہیں، آپ وہ 15-20 منٹ 1 گھنٹے میں آپ کو کمپلین نہ سارٹ آؤٹ کروں تو آپ کی تو ویسے ہی ہائپر ہو جائے، تو آپ میرے پاس دوبارہ واپس نہ آئے. تو یہ چیز بہت میٹر کر رہی ہے کہ سروس آپ کی، کوالٹی آپ کی، آپ کے ریٹس آپ کے جو مینیجرز آپ کو کسٹمرس کو کتنی چیزیں پرووائڈ کر رہی ہیں، وہ ساری چیزیں بہت میٹر تو کرتی ہیں. فیمس کیا سائن بورڈ بڑے بڑے لگانے کی وجہ سے بھی آپ کو امپیکٹ پڑا تھا رائزن؟ جہاں دیکھیں ایک تو اوپر لوگو بہت پیارا ہے، یقین کریں میری آپ سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا تھا آپ کا لوگو بڑا پیارا ہے، لوگوں کے مائنڈ میں بیٹھتا. تو آپ کہتے ہیں کہ لوگو بھی اس طرح کا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو بھولے نہ کبھی؟
ایسے ہی کچھ لوگوز پروفیشنل بندے سے ڈیزائن کروانا چاہیے کہ لوگوں کو بھولے نہ، لوگوں کو چارم کرے کہ یہ واقعی کچھ ہے، تو کچھ اس بڑی میں فلیکس اٹریکٹ بھی کر. ضروری ہے اس کے لیے مارکیٹنگ کے حساب سے. مارکیٹنگ ایڈورٹیزمنٹ تو جتنی کی جائے اتنا ہی کم ہے. جہاں میں رہتا ہوں میرے پاس بھی ایک رائزن کا اسٹور ہے منامہ میں. لیفٹ سائڈ پہ بھی بہت بڑا اسٹور کھلا ہوا ہے, $1 ہے, بہت بڑا کھلا ہوا ہے, بڑے اچھے ریٹ دیتے. اس کے اس سائڈ پہ بھی سینٹر میں رائزن بیٹھا ہوا, رائزن میں پھر رش نہیں ٹوٹتا. اس کی کیا وجہ؟ بس یہی اللہ کو کہ خاص کرم ہے، محنت ہے، اس کے نتیجے ہیں، ریٹس ہیں، سروسز جو آپ کو پہلے میں بتائیں کہ جو سروسز ہم پرووائڈ کرتے ہیں، ان کی کسٹمرز کیئر ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ خاص طور پہ چیز کو انشور کرتا ہے. ایون کہ آپ یہ اس ٹائم میسج کریں تو اگلے 5 منٹ میں آپ کو فوراً رپلائی گا، اگلے 10 منٹ میں آپ کی کمپلین سارٹ آؤٹ ہوں گی. تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہوتی ہیں کہ سروسز آپ کو اچھی مل رہی ہیں، آپ کو ہر سب چیز پراپر انشور ہو رہی ہیں، ریٹس آپ کو، سروسز آپ کو، اور خاص طور پہ انوائرمنٹ. کسٹمر کیا چاہتا ہے مین جب آتا ہے ریٹیل اسٹور میں, کیا پسند کیا کرتا ہے؟ کسٹمر خاص طور پہ آپ کا انوائرمنٹ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی انوائرمنٹ کرنے، کوئی آپ کو ویلکم کرنے کے لیے ہے، کوئی آپ کا انوائرمنٹ کیسا ہے. سر یہ بڑی آپ نے ہم بات کی. ہمارے پاکستان میں پتہ ہے کیا ہے, جس بھی اب ریٹیل شاپ میں چلے جائیں نا, لوگوں کے منہ بنے ہوتے ہیں سیل مین کے. حتیٰ کہ انڈین باقی لوگ کہتے ہیں کہ جب کسٹمر آیا آپ پہلے اسے اسمائل دے کے ویلکم کریں. تو یہ کتنا اہم ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ نے کیا آبزرو کیا؟ وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بہت اہم ہے. اگر آپ کے سیل مین کے منہ ہی بنے ہو تو وہ کیا کسٹمر وہ کو کہیں گے سروس اس نے دیں گے؟ کیا کمپلین لینی ہے اس میری. نے کیا کمپلین لینی ہے ہماری. وہی تو پہلے ملازم کو ہیپی رکھیں، اس کو ساری اس کی پرابلم سارٹ آؤٹ کریں، پھر ان کو اس بات کی انشور کریں، اس کو ٹریننگ دے پراپر کہ جب کوئی سار آئے، میڈم آئے، تو اس کا آپ کو ڈیل کیسے کرنا ہے. اس کو پروڈکٹس ایون کہ کسی اور دوسرے ریک میں بھی لگی ہیں تو اس کو یہ مت بتائیں کہ وہ فلاں ریک میں ہے. آپ اس کو اپنے ساتھ لے کے جائیں، اس کو پروڈکٹ نکال کے، جب تک کہ دوسرا ریک بوائے نہیں آتا آپ نے تب تو اس کسٹمر کو نہیں چھوڑنا. اگر ریک بوائے آئے گا پھر آپ نے اس کسٹمر کو چھوڑ کے واپس اپنے ریک میں آ جائیں. اس کو اویئرنیس دیں کہ یہ پروڈکٹ ایسی ہے، یہ پروڈکٹس اس میں یہ ہے. کچھ ایسی پروڈکٹس ہوتی ہیں جو اس کے اسکن ٹون پہ نہیں کر رہی ہوتی ہیں، سوٹ کر رہی ہے، تو اس کو پراپر اویئرنیس دیں کہ سر یا میڈم آپ کی اسکن ٹون یہ ہے تو آپ یہ والی پروڈکٹس یوز کریں، یہ آپ کے لیے فٹ بیٹھتی ہے. تو اس کو پراپر اویئرنیس دیں کیونکہ ہمارے کچھ کسٹمرس کو نہیں پتا کہ اس کی کیا اس میں ٹون کی ٹون کیسے، ان کو کس طرح کے پروڈکٹس یوز کرنے چاہیے. سر تو یہ بڑا میٹر کر رہا ہوتا ہے. نارمل ہم کہیں بھی جائیں نا, لوگوں کو کیا پتا ایک چیز ہے, مجھے کوئی بندہ کہ یار یہ فون ہے بہت اچھا ہے, مجھے کیا پتا اس کے اندر, مجھے تو نہیں پتا اس کے اندر کیا 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 لگا ہوا ہے. تو نارمل ٹرسٹ مجھے آتا ہے اگلے کے سیل مین کے فیس پہ. تو یہ اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرسٹ, ایسے پروڈکٹ بکتا ہے میرے خیال میں تو زیادہ سیل مین کے فیس پہ بکتا ہے. جی وہ تو سیل مین کا اچھا ہونا کتنا ضروری ہے؟ سیل آپ وہی میں آپ کو بتایا، اسٹور میں ایک اسٹاف کا ہونا بہت اچھا ضروری ہے. سیل مین وہ کو نہا پراپر دھو کے, یہ بھی چیزیں پراپر میٹر گرپ، کرتی ہیں اس کی. ایگزیکٹلی آپ کو سیل مین کا حلیہ درست ہونا چاہیے، اس کے بال ٹھیک ہونے چاہیے، پراپر وہ ویل ڈریس ہو کے آیا ہو. تو یہ چیز بہت میٹر کر رہی ہوتی ہے.